اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا بھائی دلدار ایک بار پھر آپ کے حاضر خدمت۔ ناظرین، جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تب سے انڈین میڈیا، انڈین یوٹیوبرز بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ان کے من میں جو آتا ہے وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک میجر گورو آریہ بھی ہے۔ ان کی بوکھلاہٹ کا ذرا آپ ہی نظارہ کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کر رہا ہے، انڈیا سے بول رہا ہے تم انویسٹمنٹ کرو، انڈیا سے بول رہا ہے تم آئرن اور کا ایکسکویشن کرو، رائٹ؟ انڈیا سے بول رہا ہے کہ پہلے جیسی ہمیں تمہیں ٹریڈ چاہیے، رائٹ؟ اس کے بعد بولا ہے کہ ڈیورنڈ لائن ہم بالکل مانتے ہی نہیں تمہاری۔ پھر ٹی ٹی پی اور پاکستان آپس میں بات کریں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ، دس از اے بائیلیٹرل ایشو بٹوین دا ٹی ٹی پی اینڈ پاکستان۔ دین ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد یہ ہزاروں امریکن سولجرز، یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک عمران خان کے منہ پہ تھپڑ، یہاں سے تھپڑ، یہاں سے تھپڑ، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، اور اس کا سر جھنانا بند کرتا اس کے پہلے ایک اور پڑ جاتا ہے تھپڑ۔ طالبان جب سے آیا ہے 15 اگست سے، 15 اگست سے طالبان آیا ہے، تب سے طالبان نے پاکستان کو کم سے کم 6-7 تھپڑ مار چکا ہے، بڑے سالڈ والے اور بڑی۔ حالت دیکھیں، بڑی بے حیائی سے بول رہا ہے کہ طالبان ان کو منتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے ٹریڈ کرو، ہم سے سفارتی تعلقات بحال کرو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا فارن منسٹر مسٹر جے شنکر کچھ وقت پہلے قطر دوحہ گیا تھا، وہاں پہ طالبان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن طالبان نے وہاں پہ ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ روس چلا گیا، وہاں پہ روس سے مدد مانگی کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں طالبان سے تعلقات بحال کرنے میں۔ ناظرین، اب یہ طالبان اور قطر سے اپنی انویسٹمنٹ جو کی ہوئی ہے، اپنے مفادات جو ہیں افغانستان میں، ان کی بھیک مانگ رہے ہیں، مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور مسٹر گورو آریان بول رہا ہے کہ بھئی عمران خان کو طالبان نے 6 تھپڑ رسید کر دیے۔ تھپڑ تو آپ کو لگا، عجیب بات کر رہے ہو، تھپڑ تو آپ کو لگا جب افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا۔ تھپڑ تو آپ کو لگا جب طالبان نے پوری افغان فورسز جو ہیں ان کو بے بس کر دیا، کابل پہ قبضہ کر لیا، کابل اپنے حصار میں لے لیا۔ تھپڑ تو آپ کو تب لگا، تھپڑ تو آپ کو کل پرسوں ہی لگا ہے، کل لگا ہے، جب افغانستان حکومت کے بارے میں جو باتیں چل رہی تھیں، وہاں پہ پاکستانی ڈیلیگیشن پہنچا۔ مزے کی بات کہ اس میں پاکستان ISI کا جو چیف ہے جنرل فیض حمید صاحب، وہ بھی شامل تھے۔ تھپڑ تو آپ کو ٹھیک ٹھاک لگا ہوگا، تبھی تو آپ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں۔ یہ پاکستان اور افغانستان کی قربت کا بڑا مثال ہے۔ ناظرین، ایک اور بھی کلپ سن لیں، حالت دیکھو ان کی بوکھلاہٹ کی۔ اچھا، ہمارا ایئر بیس بھی ہے تاجکستان میں، فرکور میں انڈیا کا ایئر بیس ہے جہاں کے ہمارے فائٹر جیٹس ہیں، اور طالبان کو پتا ہے، اور وہ جو ایئر بیس ہے وہ پاکستان کی آنکھ میں بڑا کھڑکتا ہے۔ ایک بار ہاں بھائی مشرف نے کیا بولا تھا؟ مشرف نے یہ بولا تھا نا کہ یہ جو ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہیں، یہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسیٹس ہیں، بوم، یہ ہم نے شب بارات کے لیے تھوڑا نہ رکھ رکھے ہیں۔ تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے فائٹر جیٹس اور ہماری میسائلز ہیں، ہم نے دیوالی کے لیے تھوڑا نہ رکھ رکھی ہے وہاں پہ۔ جس دن ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جس دن کلیئر ہو جائے گا، if tomorrow India decides to support the Northern Alliance and give them closer support or air support of any kind, even till the level they have no air defense cover in Kabul, yeah. Indian Air Force planes can take off from Tajikistan and bomb the living bloody daylights out of Kabul. ان کو پتہ نہیں لگنا طالبان کو کیا ہوا، ان کے پاس ہے تو۔ ان کا ایئر بیس تاجکستان میں تو ہے، مانتے ہیں، لیکن ان کا پائلٹ کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے
ایئر اسٹرائک کی پاکستان کو دھمکیاں دی تھی، پھر انہوں نے شوق بھی پورا کیا، 2-4 درخت شہید کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا ہی کیا، بجائے اپنے 2 پائلٹ گنوانے، 2 جہاز گنوانے کے علاوہ ان کو حاصل کیا ہوا؟ دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہندوستان کی۔ مسٹر گورو صاحب، آپ کو یاد ہے کچھ؟ آپ تاجکستان سے شوق پورا کر لیں، آپ کے وہاں پہ بھی سپوت یہی کارنامہ سر انجام دیں گے۔ لیکن میں پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں، یہ 90s نہیں ہے، یہ اب 2021 ہے، اب حالات تبدیل ہیں۔ اب تاجکستان جو ہے وہ روس کے زیر اثر ہے، روس جو ہے اس کا شفقت کا ہاتھ ہے طالبان پہ۔ اب آپ کا وہ دور نہیں ہے 90s والا، اب حالات تبدیل ہیں، تو آپ اب تاجکستان کا ایئر بیس شاید استعمال کر سکیں، میرے خیال میں وہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ اگر کچھ آپ نے غلطی ایسی کی بھی تو آپ کو وہی سبق یاد کرنا چاہیے، پاکستان والا، ابھینندن والا، جو ابھی تک پاکستان کی چائے کی تعریف ہی کرتا پھرتا ہے۔ چھوڑ تو یہ بڑی بڑی سکتے ہیں، لیکن کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، اب تک تو یہ انڈیا والے پاکستان مسلمانوں کو ہی ٹیررسٹ، دہشت گرد ٹھہراتے تھے۔ اب یہ کلپ ذرا گا، ایسے کئی گھر ہیں جن کی بیسمنٹ ہے افغانستان میں، جس کے اندر ہتھیار اور جس کے اندر ڈالرز بھرے ہوئے ہیں، پلاسٹک کی موٹی موٹی پنیوں میں ڈالرز، ملینز آف ڈالرز، 10 ملین، 15، 50، 100 ملین ڈالرز، اور ہتھیار، ایمونیشن سب ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ایڈریس کسی کو نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا اس گھر کے بیسمنٹ پہ کیا، اوپر فیملی رہ رہی ہے، فیملی کو پیسہ دے رکھا ہے، فیملی چپ بیٹھی ہے، رائٹ؟ جس دن امریکہ کو ایک آتنکوادی سنگٹھن افغانستان کے اندر کھڑا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، 1000 فائٹرز کا، اور پیسے ویسے دینے پڑے، امریکہ نے کچھ نہیں کرنا، امریکہ سے ایک واٹس ایپ میسج جائے گا اس بندے کو جو کہ امریکہ کے لیے ایک نئی ٹیررسٹ تنظیم کھڑی کر رہا ہے، اس کو وہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، بولیں گے یہ گھر ہے، یہ ایڈریس ہے، اس کی بیسمنٹ میں چلے جاؤ، بڑا سا گھر ہے، بیسمنٹ میں جائیں گے، کھودیں گے، زمین سے نکالیں گے 50 ملین ڈالرز، اور نکالیں گے 1000 AK-47 یا 1000 M4s، راکٹ لانچرز، سب کچھ وہاں پہ، ان میں گریس پہنچا، ویپنز فائر کرنے کے لیے تیار۔ اچانک راتوں رات 24 گھنٹے کے اندر ایک آتنکوادی تنظیم کھڑی ہو گئی۔ امریکہ نے ایسے مسٹر آریہ صاحب کہ آپ نے مان لیا کہ امریکہ بھی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ہندوستان بھی، کیونکہ آپ بھی وہاں پہ پنشیر میں اسلحہ وہاں پہ فراہم کر رہے ہو، وہاں پہ نائٹ ویژن جو ہیلی کاپٹر ہیں ان کے معرفت، ان کے ذریعے آپ وہاں پہ اسلحہ بھی پہنچا رہے ہو، جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن یہ آپ کی بڑی دل کہ آپ نے مانا کہ ہاں ہندوستان اور امریکہ بھی دہشت گردی کروانے میں ملوث ہیں۔ ناظرین، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، انسانی حقوق کی تنظیموں، FATF، سب کو سوچنا چاہیے اور ان کو اپنا دوگلاپن کا معیار جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے، حقیقت کو سامنے رکھ کے، اور دنیا کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، امن کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہاں ناظرین، کہ یار دیکھو، آپ لوگ پاکستان کو کرٹیسائز کرنا بند کرو، پاکستان کے بارے میں آپ لوگ بات کرنا بند کرو، ہم رپورٹ کرنا بند کر دیں گے۔ تو پاکستانیوں کو ایک پیغام ہے، ڈیفینسو آفینس نے جنم لیا تھا تمہارے کپڑے پھاڑنے کے لیے۔ تو اگر تم سوچتے ہو کہ ڈیفینسو آفینس کیونکہ تم مونیٹائز کرو گے، کیونکہ ہمیں پیسے کا نقصان ہوگا اس لیے ہم تمہارے کپڑے نہ پھاڑیں، تو سوری، ہاتھ جڑوا لو، کپڑے تو تمہارے۔ ہاں ناظرین، یہ مسٹر آریہ بول رہا ہے کہ ہم کپڑے پھاڑیں گے،
ابے کپڑے آپ کیا ہمارے پھاڑیں گے؟ آپ تو اپنی خیر مانگو. کشمیر کی تحریک چل رہی ہے، آپ کی میڈیا واویلا مچا رہی ہے کہ افغانستان میں طالبان آ گئے، اب ہماری خیر نہیں. رو تو آپ رہے ہو، ہم کیوں روئیں گے بھائی؟ ہمارے پاس تو آپ نے بھیج کے کئی دہشت گرد بھیج کے آپ نے شوق پورا کر لیا، لیکن ہم تو کبھی نہیں روئے. آپ نے جو بیریا پہ اٹیک کرایا، ہمارے جوانوں نے چن کے وہ جو آپ کے دہشت گرد تھے ان کو نشانہ عبرت بنایا. آپ نے اے پی ایس پہ دہشت گرد اٹیک کر کے آپ نے شوق پورا کیا، لیکن ہم روئے نہیں. ہم نے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. ہمارے جوانوں نے آپ کے جو دہشت گرد تھے ان کو چن کے مارا. کیا آپ نے نہیں کیا؟ بلوچستان میں کیا آپ نے کیا؟ لیکن وہ آپ کا کیا نام ہے مسٹر کا ابھی تک ہمارے جیل کے سلاخوں میں پڑا ہے، کلبھوشن یادو. سو آپ اپنا شوق پورا کرتے رہیں. ہمارے جوان کھڑے ہیں سینہ تان کے، آپ کے ہر حکمت عملی کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اپنی خیر مانو. وہاں پہ چائنا جو گھس بیٹھ کر رہا ہے، آپ وہاں پہ بفر زون بناتے جا رہے ہو. سو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین. ہمیں آئینہ دکھانا تھا مسٹر گوراریا کو اور وہ دکھا دیا ٹھیک ٹھاک نمونے سے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اور ان میں کچھ ہمت ہوگی، کچھ شرم ہوگی تو یہ آئندہ ایسے بوکھلاٹ بھری باتیں نہیں کریں گے. تو ناظرین اجازت دیجیے، اپنے چینل کا، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں، اور کسی ٹائم کسی ویڈیو میں پھر آپ سے پیش خدمت ہوں گا.